السلام علیکم جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی مہربانی کر کے جلدی سے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں. اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو میں ہم 11ویں کلاس کا اسلامک ایجوکیشن کا یعنی کہ اسلامیات لازمی کا پہلے گروپ کا اور دوسرے گروپ کے دو پیپرز، دو ہی انشائیہ پیپر شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں، اور دو ہی حل شدہ معروضی پیپر. اور یہ جو پیپر ہیں یہ بورڈ کے آفیشیل پیپر ہیں اور یہ 2019 کے پیپر ہیں. ٹھیک ہے، میرے اس یوٹیوب چینل پر 2017، 18، 19، 20، 21 کے پچھلے 5 سال کے پیپرز کی ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میرا گیسٹ پیپر ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 سال کے پیپرز آپ تیار کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ ایزیلی A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کے مارکس آئیں گے 40، 45، 46، 47 اور ایون 49 تک آپ لے سکتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ نے الحمدللہ بورڈ میں 2nd پوزیشن لی ہے. جسٹ فارمولا یہی ہے کہ پچھلے 5 سال کے، پورا سال تو پڑھتے ہی ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن پچھلے 5 سال کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تیار میں کرواتا ہوں، اور الحمدللہ A+ گریڈ میں ایزیلی اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں. تو چلیے آج کا جو پیپر ہے گروپ 1 کا، فرسٹ گروپ کا پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں 2nd گروپ کا پیپر ہم دیکھتے ہیں. اور امپورٹنٹ کویسچنز کو میں ہائی لائٹ کرتا چلا جاؤں گا. اور سب سے پہلے ہم ذرا معروضی حصہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جو فرسٹ گروپ کا ہے مارننگ کا پیپر ہے، اس کا جو آبجیکٹیو پورشن ہے معروضی پیپر ہے یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پہلی معروضی ہے وہ دیکھتے ہیں جی. جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا. جھوٹے جو مدعیان نبوت تھے جیسے مسلمہ کذاب تھا، ان کے خلاف کس نے؟ خلیفہ اول نے، خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم نے. تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے جو دعوے دار تھے نبوت کے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا MCQ ہے جی، نبی کے لغوی معنی ہے. تو نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انفارمر، یعنی کہ خبر دینے والا. نبی بیسیکلی خبر دینے والے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. تیسرا MCQ ہے جی، قرآن پاک ہمیشہ کے لیے سے محفوظ ہے. کس سے محفوظ ہے؟ چینجز سے، رد و بدل میں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. چوتھا MCQ ہے جی، برائی کو روکنے میں سب سے کمزور ایمان ہے. یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ سوال کیا گیا. تو برائی کو روکنے میں سب سے کمزور ایمان ہے کیا؟ فیل بیڈ بائی ہارٹ، دل سے برا جاننا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی 5واں سوال، حج کی استطاعت کے باوجود جو مسلمان بغیر حج کیے مرے گا تو وہ موت مرے گا کون سی؟ دی جیو، عورتی، نصرانی، یہودی یا نصرانی موت مرے گا. ٹھیک ہے. تو جو امراء ہیں، امیر لوگ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال، رزق، وراثت میں ڈھیر سارا حصہ ہے، انہیں لازمی چاہیے کہ وہ لازمی ایک حج کریں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ہے. چھٹا MCQ ہے جی، غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو کون سا غزوہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دندان شہید ہوئے تھے؟ تو وہ غزوہ احد تھا. دوسرا جو غزوہ تھا اوورال یہ تیسرا غزوہ تھا، چونکہ پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ ابوا تھا. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی بغیر لڑائی کے. دوسرا جو یا پہلا جو غزوہ تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہ غزوہ بدر تھا. اور دوسرا غزوہ اور اوورال تیسرا غزوہ احد تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. 7واں MCQ ہے جی، مشرکین مکہ نے نبوت کے 7ویں سال سے قطع تعلق کیا. کس سے؟ بنو ہاشم سے. بنو ہاشم سے مشرکین مکہ نے نبوت کے 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک قطع تعلق رکھا. نیکسٹ ہے جی، صحیفہ حمام بن منبع مکمل طور پر موجود ہے. صحیفہ حمام بن منبع کس میں موجود ہے؟ مسند امام احمد میں. ٹھیک ہے جی. 9واں MCQ ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ آخری غزوہ ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ کون سا؟ غزوہ تبوک. پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر تھا، اور آخری کون سا ہے؟ تبوک. الف بے تے. ٹھیک ہے جی. پہلا الف سے ابوا. ٹھیک ہے جی. دوسرا
بے سے بدر اور آخری تے سے تبوک، یہ ایسے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ 10واں اور آخری ایم سی کیو ہے جی، ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے سوائے سورہ کے، وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پہلے گروپ کا آبجیکٹو پیپر۔ اب ہم پہلے گروپ کا جو سبجیکٹو پیپر ہے اس کے امپورٹنٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں، جو میری پیس آف ایڈوائس، میری جو سجیشن ہے آپ اسٹوڈنٹس کو، وہ کون کون سے آپ نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور اسی ویڈیو میں ہم گروپ 2 مطلب کہ 2019 کا جو سیکنڈ ٹائم کا پیپر تھا ایوننگ کا، ٹھیک ہے، دوپہر کا، وہ بھی دیکھیں گے۔ پہلا ایم سی کیو ہے جی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی۔ نبی انبیاء کی 2 صفات تحریر کیجیے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ما کان محمد آباد رجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب اور لعین اور ملعون ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو چوتھا سوال جی امپورٹنٹ ہے، ذات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم بیان کیجیے۔ یکتائی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا تمام کائنات کا خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے جی۔ پانچواں جی، شوہر کے کوئی سے 2 فرائض تحریر کیجیے، بیوی کے کوئی سے 2 فرائض تحریر کیجیے۔ یہ سوال بہت اہم ہے آئلی زندگی کے حوالے سے۔ ساتواں کویسچن ہے جی، قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افائے عہد کی کوئی مثال دیجیے۔ افائے عہد، وعدے کی پاسداری، ٹھیک ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ بیان کیجیے۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ صبر و استقلال کے معنی تحریر کریں، امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی۔ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے جی۔ آیت کے معنی اور مفہوم بیان کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لازمی کویسچن آنے ہیں، ان میں سے سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ کس خلیفہ نے اور کب حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا؟ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیاہ ستہ میں سے کسی 2 کتب حدیث کے نام تحریر کی تھے۔ سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، یہ ساری کی ساری آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی دفعہ نزول قرآن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت تعریف؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ترجمہ کریں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں، فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، عنہ فانتہوا، اس چیز سے مڑ جائیں، مطلب منع ہو جائیں، رک جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ نیکسٹ حصہ دوم ہے جی۔ حصہ دوم کے کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی عام خصوصیات تفصیل، تو یہ فضائل قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ عام خصوصیات کیا ہیں یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے کویسچن۔ زکوٰۃ کے نصاب، مصارف اور ادائیگی کے اصولوں کو مفصل بیان کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر صورت آپ نے یہ تینوں کے تینوں کویسچنز پریپیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے اس کی طرف جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں کلاس کا 2019 کا یہ ایوننگ کا پیپر ہے، مطلب سیکنڈ ٹائم کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں گروپ دوسرا، مطلب سیکنڈ ٹائم کا اسلامک ایجوکیشن لازمی کا پیپر ہے، اسلامیات، اور کلاس کون سی ہے؟ 11ویں۔ اب ہم اس کا معروضی حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے معروضی بہت اہم ہے، یہ 5 سالہ پیپرز کی آپ نے معروضی ہر صورت کرنی ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ انشاءاللہ العزیز ہر اسٹوڈنٹ A+ گریڈ میں کامیاب ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کو اتنا مٹیریل پرووائڈ کر دوں کہ بچے ایمانداری سے اگر یہ تیار کریں تو A+ گریڈ میں کامیاب ہوں، کیونکہ آگے آپ نے مستقبل میں اپنی بنیاد بنا کر اچھی جاب بھی حاصل کرنی ہے، اور اچھی جاب اسی اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے جو A+ گریڈ میں اوورال کامیاب ہوتا رہے، ٹھیک ہے جی۔
دوسرا ایم سی کیو ہے جی انجیل نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تیسرا سوال ہے جی اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ دی ہولی قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی امانت میں خیانت کرنا نشانی ہے، تو کس کی نشانی ہے؟ منافق کی، ٹھیک ہے جی۔ پانچواں ایم سی کیو ہے جی شریعت اسلامی میں غیبت صرف جائز ہے، تو غیبت کتنی صورتوں میں جائز ہے؟ 2 صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی ہیں یہ آپ نے کتاب سے خود دیکھنا ہے۔ چھٹا ایم سی کیو ہے جی عرب کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے جس کی وجہ کیا تھی؟ پاورٹی، غربت، ٹھیک ہے جی۔ ساتواں سوال ہے جی ابو لہب کی بیوی کا نام تھا، تو ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل، ٹھیک ہے جی۔ آٹھواں ایم سی کیو ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، تو آخری حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری کو۔ نواں سوال ہے جی سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام ہے، تو سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یزید، ان کا نام ہے امام ابن ماجہ۔ محمد بن یزید ان کا اصل نام تھا اور مشہور ہے امام ابن ماجہ کے نام سے۔ 10واں جی قرآن مجید میں ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم جو 2019 کا سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے سبجیکٹو وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے گروپ دوسرا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسلامک ایجوکیشن ہے، 11ویں کلاس ہے، اور اسلامک ایجوکیشن کمپلسری، اسلامیات لازمی کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ حصہ انشائیہ ہے، یہ بھی کویسچنز آپ نے کون کون سے کرنے میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ادروائز آپ نے یہ سارے کے سارے جو کویسچنز ہیں وہ تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الہامی کتب میں دین کی مشترک تعلیمات بیان کریں۔ الہامی کتب ہیں جو مشہور و معروف جو 4 ہیں، ان میں جو مشترک تعلیمات ہیں وہ کون سی ہیں؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا، صدقہ خیرات کرنا، والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا، ٹھیک ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا، ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مشترک تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی، عقیدہ توحید کے زمرے میں۔ منکرین آخرت کے شبہات کا 2 قرآنی آیت سے جواب دیجیے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی۔ ختم نبوت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت، حدیث کے ہمسائے کے حقوق لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ زکوٰۃ کے مسائل بھی آپ دیکھ لیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ساتھ کے 4 حقوق لکھیے۔ دہشت گردی میں بیرونی ممالک کا کیا کردار ہے؟ یہ لیس امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سے 6 اجزاء کے جوابات ہیں معاشرتی مساوات کے حوالے سے۔ معاشرتی مساوات بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ کن 2 مساجد کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا؟ تو یہ آپ نے ہر صورت کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے یہ حصہ، ٹھیک ہے۔ قبیلہ دوس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی؟ یہ آپ نے لازمی آیت کے لغوی معنی، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں کی 2 مکی اور مدنی صورتوں کی 3 4 خصوصیات آپ نے بیان یاد کر لینی ہے۔ قرآن سننے کے کون سے 2 آداب ہیں؟ قرآن کے سننے کے آداب کون سے ہیں؟ قرآن کے فضائل کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ جامع ترمذی اور تہذیب الحکام کے مؤلفین کے، اب دیکھیں جامع ترمذی جو ہے یہ سیاہ ستہ میں ہے، تو سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ان کے نام، ان کے مؤلفین کے نام، ٹھیک ہے، کن کن اماموں نے ائمہ نے یہ احادیث جمع کی تھی ان کے نام آپ نے لازمی تیار کر لینے۔ آیت کا ترجمہ کریں، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، لازمی تیار کریں۔ حدیث کا ترجمہ کریں، ما آل من اقتصد، ٹھیک ہے جی۔ حصہ 2 آ گیا جی، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے، عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انسانی زندگی پر اس کے اثرات بیان کیجیے۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جہاد کے بارے میں آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور جہاد کی کتنی اقسام ہے؟ جہاد بالقول، ٹھیک ہے، 1 قسم، جہاد بالفعل 2 قسم، جہاد بالسیف، ٹھیک ہے جی، اور جہاد بن نفس، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کتاب سے دیکھ لیجئے گا، اسے آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، عفو درگزر اور ذکر جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا 11ویں کلاس کا 2019 کا سبجیکٹو
فرسٹ ٹائم کا اور آبجیکٹیو فرسٹ ٹائم کا اور سبجیکٹیو سیکنڈ ٹائم کا اور آبجیکٹیو سیکنڈ ٹائم کا پیپر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ نے A+ گریڈ لینا ہے, یہ میں لکھ رہا ہوں A+ گریڈ, تو یہ پچھلے 5 سالہ جو پیپرز ہیں میرے اس یوٹیوب چینل پر, یہ ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہے, مکمل دیکھنی ہے. یہ سارے کویسچنس رائٹ ڈاؤن کریں, یہ بار بار اپنی کتابوں سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز درود پاک پڑھ کر یہ اسباق تیار کیا کریں باوضو ہو کر, کیونکہ جو نالج ہے وہ پاک جگہ پر جلدی آ جاتا ہے, اور ہمتن گوش ہو کر پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو A+ گریڈ میں کامیابی عطا کرے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. بائے بائے.